دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے پاکے ہوا کرتے تھے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئی۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچانک تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام کو عراق کی نوآبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نوآبادیات حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نوآبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت بعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے بعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ صدام حسین کو مطالعے کا اس قدر زیادہ شوق تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ چونکہ صدام حسین بھی بعث پارٹی کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار، کار چلانے اور نشان چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ دوستو، 20 ستمبر 1968 میں بعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور ہموال باقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ ہموال باقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں بعث پارٹی کا سینئر وزیر بنا دیا گیا، کیونکہ بعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ بعث پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے اور بالآخر اس نے 16 جولائی 1979 کو یعنی 1979 کو ہموال باقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا
اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ دوستو، صدام حسین کو 30 بے گناہ افراد کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی، اور یوں 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے خالقہ کی چیزیں جا ملا۔